سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم مثنوی سحر البیان کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد طلبہ اور طالبات کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ کسی شہر میں کوئی بادشاہ تھا، اسے ہر طرح کا عیش حاصل تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں اس نے دنیا ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ نجومی اور جوتشیوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ انہوں نے اس کے ہاں اولاد ہونے کی پیشگوئی کی اور یہ بتایا کہ بچہ پیدائش کے 12ویں سال آفات اور مشکلات سے دوچار ہوگا۔ اگرچہ لڑکے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، مگر کوئی پری اس پر عاشق ہوگی اور اسے اڑا لے جائے گی۔ نجومیوں کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی اور بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی۔ چوتھے برس دودھ چڑھا کر ایک نہایت خوشنما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ نجومیوں کی کہی ہوئی تاریخ یاد نہ رہی۔ بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 سال بیت گئے، شہزادے کو محل بلوا لیا۔ اسی دوران شہزادے نے چھت پر سونے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو رات گزارنے کی اجازت دی اور خدام کو بالا خانے میں رات گزارنے کے اہتمام کا حکم دیا۔ اتفاق سے یہ رات 12ویں برس میں شامل تھی۔ چنانچہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق ماہ رخ نامی پری کا ادھر سے گزر ہوا اور شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی۔ اسے پرستان لے جایا گیا۔ محل میں شہزادے کے جانے سے کوہرام مچ گیا۔ ادھر ماہ رخ پری نے شہزادے کے آرام و آسائش اور اس کی دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شہزادہ کسی طور مانوس نہ ہو سکا۔ آخرکار ماہ رخ پری نے شہزادے پر ترس کھا کر اسے کل کا گھوڑا دیا اور سیر و سیاحت کی اجازت دے دی۔ شہزادہ اس کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر صبح و شام تفریح کے لیے نکل جایا کرتا۔ ایک دن اتفاق سے شہزادے کا گزر شہزادی بدر منیر کے گھر کے قریب سے ہوا۔ شہزادہ اس کے باغ میں اتر پڑا، جہاں بدر منیر بھی موجود تھی۔ بے نظیر اور بدر منیر ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور ماہ رخ پری کی غیاب میں آپس میں ملنے جلنے لگے۔ جب ماہ رخ پری کو ان ملاقاتوں کی خبر ایک دیو کے ذریعے ہوئی تو وہ بہت برہم ہوئی۔ اس نے مارے غصے کے شہزادہ بے نظیر کو کوہ قاف کے راستے میں پڑنے والے کنویں چائے عالم میں قید کر دیا۔ شہزادے کے حال سے بے خبر بدر منیر اس کے فراق میں بے چین رہنے لگی۔ سوتے جاگتے اسے شہزادی کی صحبتوں کا خیال رہتا۔ اسی دوران اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شہزادہ ایک کنویں میں قید ہے۔ وہ سخت بے قرار ہو گئی۔ اس نے اپنا خواب اپنی سہیلی وزیر زادی نجم النساء کو سنایا۔ نجم النساء کو بدر منیر پر رحم آیا اور وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکل کڑی ہوئی۔ راستے میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ فیروز شاہ نجم النساء کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، لیکن نجم النساء نے صرف اس شرط کے ساتھ اس کے ساتھ ملنے کا وعدہ کیا کہ وہ شہزادے بے نظیر کو ڈھونڈ نکالنے میں اس کی مدد کرے۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کوچ پر مامور کیا۔ تلاش بسیار کے بعد ایک دیو نے کنویں سے بے نظیر کو نکالا۔ اس طرح فیروز شاہ کی مدد سے بے نظیر ماہ رخ پری کی قید سے آزاد ہو گیا۔ فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل میں آئے۔ بادشاہ نے بدر منیر کے باپ مسعود شاہ کو بے نظیر کی شادی کا پیغام دیا۔ بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو گئی۔ چوتھی کے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس ہوا اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی گئی۔
عزیزان من، امید ہے کہ آپ نے مثنوی سحر البیان کا خلاصہ جان لیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔